اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، میں نے جادو کے توڑ کے لیے، حاسدین کے حسد کے لیے، دشمنوں کو نکیل ڈالنے کے لیے بہت سارے ایسے اعمال اپلوڈ کیے ہیں۔ کئی اعمال ایسے ہیں جو کرنے میں مشکل بھی ہیں، کرنے میں دقت بھی ہوتی ہے اور وقت بھی لگتا ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو بہت ہی آسان ہیں، جن کو کرنے میں کوئی دقت یا پریشانی نہیں ہوتی۔ بار بار اعمال بتانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ ان اعمال سے فائدہ حاصل کر سکے۔ جو قرآن پڑھا ہے وہ بھی نفع اٹھا سکے، جو قرآن نہیں پڑھا وہ بھی نفع اٹھا سکے، جو مصروف ہے وہ بھی فائدہ حاصل کر سکے، جو مصروف نہیں ہے وہ بھی فائدہ حاصل کر سکے۔ ایسے ہی اگر کوئی بیمار ہے اس کو بھی فائدہ ملے، جو تندرست ہے اس کو بھی فائدہ ملے، ہر طرح کا انسان جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی سائل آیا تو آپ نے اس کے سوال کے مطابق، اس کی استطاعت کے مطابق اسے عمل بتایا۔ یہ اصول نہیں بنایا کہ ایک بات کہہ دی تو وہ سب کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی رحمت کو وسیع جانتے ہوئے اپنی امت کے اوپر نچھاور کیا ہے۔ جو عمل پہلے آپ کو بتائے وہ اپنی جگہ پر مجرب عمل ہیں، لیکن جو عمل آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جادو پرانے سے پرانا ہو، جان نہ چھوٹ رہی ہو، آپ نے ہر طرح کے اعمال کر لیے ہوں، اور عاملین حضرات جو کہ پیشہ ور عاملین ہیں وہ بھی عاجز آ گئے ہوں، اور آپ کی جسے کہتے ہیں کہ بس ہو گئی ہے، مایوسی آ گئی ہو، سب کچھ کیا ہے ہماری جان ہی نہیں چھوٹتی، اور تو میرے کہنے پر یہ چھوٹا سا عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی العزیز یہ آپ کو دن میں تارے دکھا دے گا۔ بڑے سے بڑے اعمال ہم نے خرچ کیے، لاکھوں روپیہ ہم نے خرچ کیا، تو پھر بھی ہوا کچھ نہیں۔ وہ لوگ ایک بار اس عمل کو ضرور آزما لیں۔ اللہ والو، آپ کے محلے میں ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، یا کوئی شریکہ برادری رہتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی، آپ کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، کاروبار ہے، دکان ہے، بازاروں میں ہمسائے ہیں، انہوں نے آپ کی زندگی مشکل کی ہوئی ہے، لگائی بجھائی کرتے ہیں، بار بار جادو کرواتے ہیں۔ اس طرح کوئی بھی آپ کا دشمن ہے، چاہے وہ جادو کرتا ہے، چاہے وہ لگائی بجھائی کر کے آپ کی عزت کو پامال کرتا ہے، یعنی کہ اس نے آپ کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے۔ دونوں طرح سے، چاہے جادو کی کاٹ کرنی ہو، چاہے دشمن کو سبق سکھانا ہو، اپنے دشمنوں کی زبان بندی کرنی ہو تاکہ ہمیں سکون ہو جائے، یعنی کسی بھی طرح آپ کی تکلیف کے اندر ہیں، اس کے بعد خدا نخواستہ آپ کسی ایسی لا علاج بیماری کے اندر مبتلا ہیں جس کا علاج نہیں ہو رہا، یعنی کہ شفا نہیں مل رہی، جن بیماریوں کا علاج نہیں ہو پاتا، وہ بیماریاں عمومی طور پر بھلا کیا ہوتی ہیں؟ وہ بیماریاں جناتی بیماریاں ہوتی ہیں۔ چاہے آپ جناتی بیماریوں کا شکار ہیں، چاہے آپ جادو کا شکار ہیں، چاہے آپ حاسدین کے حسد کی وجہ سے پریشان ہیں، چاہے آپ دشمنوں کی دشمنی کی وجہ سے مصیبت میں پڑے ہیں، اذیت کے اندر ہیں، اس طرح کا اللہ والو کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے جس کے لیے آپ پریشان ہیں، اور پیچھے والی بات کہ آپ برسوں سے پریشان ہیں، مسئلے حل نہیں ہو رہے، آپ نے بڑی بڑی تدبیریں کی ہیں، تو اللہ والو یہ اتنا آسان عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میں 24 گھنٹے نوکری کرتا ہوں، میرے پاس 1 منٹ کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، وہ انسان بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ یہ عمل کرنا کیسے ہے؟ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمات آپ نے 100 بار پڑھنے ہیں۔ میں 2 احادیث مبارکہ کا مفہوم بھی آپ کے ساتھ بیان کر دیتی ہوں، کیونکہ جب تک اس عمل کی فضیلت آپ کے دل میں نہیں اترے گی آپ کو اس کی قدر نہیں ہوگی۔ جب قدر ہی نہیں ہوگی تو بے قدروں کی طرح پڑھو گے تو نفع بھی کیسے ہوگا؟ بالکل نفع نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن میں 100 بار پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور وہ غلام بھی کون سے ہوں گے؟ سیدنا حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت 100 نیکیاں عطا فرمائیں گے اور 100 برائیوں کو دور فرما دیں گے۔ اگلی اور آخری بات جو ہمارے موضوع کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 100 بار دن میں پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اس دن شیطان کا اس انسان پر بس نہیں چلے گا۔ من الجنۃ والناس، تیرے دشمن چاہے جنات میں سے ہیں چاہے انسانوں میں سے ہیں، تیرا آج کوئی بال بھی بکا نہیں کر سکتا۔ اللہ والو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کو سنا رہی ہوں، من الجنۃ والناس، تو شیطان کس میں ہوتے ہیں؟ جنات میں شیطان کس میں ہوتے ہیں؟ انسان میں، یعنی جناتوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ من الجنۃ والناس، تو جتنے بھی تیرے دشمن ہیں چاہے وہ انسان میں سے ہیں یا پھر شیطان میں سے ہیں، آج اللہ رب العزت آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ان کا جو شر ہے آپ کو کوئی اذیت یا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ حدیث پاک مسلم بخاری کی ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت ابو داؤد کی ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، جس نے یہ عمل جس دن کیا اس دن اس سے بڑا عمل، بڑی نیکی کوئی نہیں وہ کر سکے گا۔ یعنی بندہ جتنی بھی ایک دن میں نیکیاں کر سکتا ہے ان تمام نیکیوں سے افضل نیکی ہے یہ دن میں 100 بار پڑھنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یہ تسبیح پڑھی یا یہ کلمات پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اس کے نامہ اعمال میں اس کے کسی گناہ کو نہیں رہنے دے گا۔ یہ سارے گناہوں سے اللہ رب العزت اس کو پاک فرما دیں گے۔ تیری بات جو مسنون اذکار ہیں جو اللہ کے نبی صلاۃ والسلام کیا کرتے تھے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات نماز پڑھانے کے بعد پڑھا کرتے تھے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام، یا پھر یہ پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور کبھی کبھی یہ کلمات بھی پڑھتے تھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تو مسنون اذکار کے اندر بھی ہے۔ تو یوں آپ نے اس کو 100 بار اپنے مسائل کے لیے، جادو کی کاٹ کے لیے، دشمنوں کی زبان بندی کے لیے، گھر میں لڑائی جھگڑے کے لیے، بے برکتی کے لیے، مالی تنگ دستی کے لیے، لا علاج بیماریوں کے لیے، گھر میں آسیب ہے، سایہ ہے اس کے لیے، وہ خواتین جن کے جسم کے اوپر نیل پڑتے ہیں،
یعنی جنات مارتے ہیں تو نشان پڑتے ہیں ان کے لیے۔ پھر وہ خواتین جن کے ایام بند ہیں، جادو کی وجہ سے جسم پھولتا جا رہا ہے، جسم پر بال آتے ہیں، وہ خواتین جن کو دورے پڑتے ہیں، فٹس پڑتے ہیں، جناتی حاضری ہوتی ہے۔ مرگی ہے، مرگی دو طرح کی ہے، ایک ہے جسمانی اور ایک ہے جناتی۔ اگر جناتی مرگی ہے تو وہ لوگ بھی اگر یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں گے۔ اس طرح وہ خواتین جس طرح میں نے بتایا کہ جن کے جسم پر نیل پڑتے ہیں، اور وہ خواتین جن کے ساتھ جنات زنا کرتے ہیں، صحبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اگر یہ عمل کریں گے تو ان کو اللہ رب العزت اس گند سے، اس غلاظت سے، اس برائی سے محفوظ فرما دیں گے۔ اور وہ مرد حضرات، نوجوان بچے 14، 15، 16 سال کے جن کے ساتھ شیاطین مادہ، جن کو آپ لوگ چڑیلیں کہتے ہیں، وہ خواب میں آ کر بچوں کے ساتھ بدکاری کرتی ہیں یا پھر ان کے ساتھ کچھ ایسی حرکات کرتی ہیں کہ ان بچوں کو بار بار احتلام ہوتا ہے، وہ بچے شادی کے قابل نہیں رہتے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ بچوں کو احتلام ہونا، یا خواتین کو لیکوریا کا مسئلہ ہونا، یا پھر ایام خاص کا مسئلہ ہو، یا پھر شیاطین اس کے ساتھ زنا کرتے ہوں، صحبت کرتے ہوں، حیض بند ہو گیا ہے، یا پھر بچے دانی کے اندر پانی کی تھیلیاں ہوں، رسولیاں بن گئی ہوں، یا پھر وہ خواتین جن کو اٹھرا کا مسئلہ ہے، بار بار بچہ ضائع ہو جاتا ہے، ابورشن کروانا پڑتا ہے۔ اسی طرح میں نے پہلے کہا کہ جن لوگوں کو مرگی پڑتی ہے، یا پھر وہ لوگ جن پر جنات کی حاضری ہوتی ہے، یا پھر وہ ایسے گھر جن میں جنات یا عصیب رہتے ہیں، ان تمام مسائل کے لیے صرف ایک تسبیح، اللہ والو، صرف ایک تسبیح، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک تسبیح فجر کی نماز کے بعد اور ایک تسبیح رات سونے سے پہلے۔ اللہ والو، قیامت تک یہ مسائل جن کا میں نے ابھی اوپر ذکر کیا ہے آپ کے قریب سے بھی نہیں گزریں گے۔ اللہ رب العزت نیکیاں اتنی زیادہ عطا فرمائیں گے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جو رب آپ کو آخرت میں اتنا کچھ دے رہا ہے، کیا وہ رب آپ کو دنیا میں کتنا دے گا یہ آپ نہیں سوچ سکتے۔ یہ دینے والا ہی جانتا ہے یا پھر لینے والا جانتا ہے۔ بات ہم نے کہاں سے شروع کی تھی؟ جادو سے۔ اللہ دنیا بھی دے گا، اللہ عزت بھی دے گا، تیرے دشمن، تیرے شریک، تیرے حاسد اندر ہی اندر گھل گھل کر مر جائیں گے۔ اب اگلی بات، جب آپ کو معلوم ہے کہ میرا دشمن ہے، مثال کے طور پر ساس نے تنگ کیا ہوا ہے، بہو نے تنگ کیا ہوا ہے، نندوں نے تنگ کیا ہوا ہے، ادھر ساس اور نند بہو نے ان کو تنگ کیا ہے، کوئی بھی مظلوم ہے، کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی مظلوم ہے، ادھر سے ہے یا ادھر سے ہے، تو ظالم کا تصور کر کے جب پڑھو گے تو اللہ والو 7 دن نہیں گزریں گے۔ کتنے دن؟ 7 دن، صرف 7 دن بھی نہیں پورے گزریں گے، وہ جو ظالم ہوگا اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اللہ اس کے چہرے پر پھٹکار ڈال دے گا، ایسی لعنت خدا کی پڑے گی کہ زمانہ خود اس سے پوچھے گا کہ تجھے ہوا کیا ہے۔ تو پھر آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ میرے رب نے میرے تک وہ کلام پہنچایا کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے دشمن اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ پھر ان کے انجام کو دیکھ کر اللہ والو آپ نے خوش نہیں ہونا، بلکہ اللہ سے دعا کرنی ہے، اے میرے رب میں نے ان کو معاف کیا، تو بھی ان کو معاف کر اور ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ میں نے 7 دن یا 10 دن ابھی یہ عمل مکمل کیا ہے تو ان کا یہ حال ہو گیا ہے، ان کا قبر میں جا کر کیا حال ہوگا۔ اللہ والو، ان کلمات کے اندر شیطان کی موت ہے، جادوگروں کی موت ہے، دشمنوں کی موت ہے، حاسدوں کی موت ہے، جنہوں نے آپ پر جادو کیا ہوگا۔ کوئی عمل نہیں، وہ جادو نہیں، کوئی شرط نہیں ہے، بس اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھ کر آپ نے ایک تسبیح، صرف اور صرف ایک تسبیح، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر،
کہ اور اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے اپنا حصار لازمی کرنا ہے۔ اول و آخر ایک بار آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 3 بار درمیان میں آپ نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرنا ہے اور پورے جسم پر پھیر لینا ہے۔ یہ آپ کا روحانی حصار ہو گیا، یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو آیت الکرسی کا کڑا لگا لیا۔ اس کے بعد 3 بار اول و آخر درود ابراہیم اور 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ پہلی بار جب آپ نے شروع کرنا ہے تو 1 بار آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 1 بار ہی پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد نہ ہی آپ کو اعوذ باللہ کی ضرورت ہے اور نہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ضرورت ہے۔ اللہ والو، صرف 5 منٹ کا عمل ہے اور آپ کے دشمن آپ کے سامنے ذلیل و خوار ہو کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مریں گے، لیکن میں نے کیا عرض کیا ہے کہ ان کے اس انجام پر آپ نے خوش نہیں ہونا، بلکہ اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ والو، جب آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے تو اللہ کا نبی بھی خوش ہو جائے گا، اس کی دنیا بھی بن جائے گی، اس کی آخرت بھی بن جائے گی۔ اس طرح ایک تسبیح رات سونے سے پہلے کریں گے اور پہلے اپنا حصار کریں گے اور 100 بار پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ والو، یہ عمل جلالی ہے، اس عمل کو آپ نے چلتے پھرتے بالکل نہیں کرنا۔ چلتے پھرتے آپ نے ہرگز اس عمل کو نہیں کرنا، ورنہ نقصان کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ میں بری الذمہ ہوں، میں آپ کو ایک چھوٹی بات اس کی بتا رہی ہوں۔ عمل آپ نے اپنے حساب سے کرنا ہے، پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بتانے والے نے غلط بتایا تھا۔ اور سب سے ضروری اور اہم بات، جب خواتین یہ عمل شروع کر لیں تو آپ نے اس عمل کو کرتے رہنا ہے، ناغہ نہیں کرنا۔ ذکر کی نیت سے، وظیفے کی نیت سے، عمل کی نیت سے اس کو کرتے رہنا ہے، ناغہ نہیں کرنا۔ جب نماز کا وقت ہو اپنا کڑا لگائیں، حصار کریں اور 100 بار اس کلمے کو پڑھیں۔ آپ نے یہ عمل 40 دن کیا، آپ نے یہ عمل 2 مہینے کیا، 90 دن کیا یا 3 مہینے کیا، جب آپ کے سارے مسائل حل ہو گئے۔ اللہ والو، میں نے جو ابھی عورتوں کے بارے میں بیان کیا ہے وہ عورتوں کی ناپاکی کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جب عورتیں ناپاک بھی ہوں گی تو اس عمل میں ناغہ نہیں کرنا، اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے، اپنے ٹائم پر بیٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، پاک صاف حالت میں مصلی پہ بیٹھ جانا ہے آپ نے، اور آپ نے اس حالت میں بھی اس کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھنا، وظیفے کی نیت سے، عمل کی نیت سے، ذکر کی نیت سے آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے، ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں پر ناغہ ہوا وہاں پر آپ کے عمل کو آپ کو رجت ہو جائے گی، اور یہ جلالی عمل ہے، اس کی رجت آپ کو ایسے ہوگی جیسے اسی انتظار میں تھی رجت۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ عمل بند کر دوں، جب آپ نے اس کو 90 دن کیا، 3 مہینے کیا، 4 مہینے کیا، آپ کے مسئلے حل ہو گئے تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میں یہ عمل بند کر دوں، تو یہ عمل آپ نے 10 بار صبح شام پوری زندگی پھر پڑھتے رہنا ہے۔ یہ عمل کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ عمل اس عمل کے آپ عامل بن جائیں گے، ساری زندگی یہ عمل آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ جب آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں تو آپ خیرات کریں، شکرانے کے نفل پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، صدقہ کریں۔ آپ نے اس عمل کو چلتے پھرتے کبھی بھی نہیں کرنا، یہ عمل جلالی ہے، اس کو اگر چلتے پھرتے کرو گے تو فائدہ کم ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا۔ آپ نے مصلی پر بیٹھ کر بدنی حصار کر کے اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک بار آپ نے صبح حصار کرنا ہے جب عمل کرنا ہے، اور دوسری بار آپ نے رات کو حصار کرنا ہے جب عمل کرنا ہے۔ اس عمل کے دوران آپ نے کوئی اور عمل یا کوئی اور وظیفہ ہرگز نہیں کرنا، نہ کوئی دم کرنا ہے، نہ کوئی تعویذ کرانا ہے، کچھ بھی آپ کسی عامل کے پاس جانا ہے، کچھ بھی نہیں آپ نے کرنا، ورنہ نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اس عمل کی تمام لوگوں کو، سننے والوں کو اجازت ہے۔ ایک بات اور، اگر کوئی اس عمل کو بیماری کی نیت سے کرتے ہیں، کس نیت سے؟ بیماری کی نیت سے، کہ ان کے لیے کیا ہے کہ بوتل میں جب آپ عمل شروع کرنے لگیں
آپ نے 100 بار پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، پانی کی ایک بوتل آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ جب بھی عمل کریں صبح شام ساتھ ہی پانی پر دم کریں، اور وہ پانی سارا دن خود بھی پئیں، اپنے گھر والوں کو پلائیں، بچوں کو پلائیں، چینی میں دودھ میں ڈالیں، چائے میں ڈالیں، آٹے میں ڈالیں، سالن میں ڈالیں، لیکن احتیاط کریں کہ پانی زمین پر نہ گرے۔ اور وہ میرے بہن بھائی جو کاروبار کرتے ہیں، دکان ہے، گاہک نہیں آتے، یہی پانی لے کر اپنے کاروبار والی جگہ پر چھڑکاؤ کریں، گاہک ایسے آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں آتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مریض ہے تو اس کو پلائیں، اور اگر مرض کی شدت زیادہ ہے تو اس پانی سے اس کو وضو کروائیں، اور اگر شدت مرض بہت زیادہ ہے تو کسی جگہ پر مریض کو بٹھا کر کچی جگہ پر نہلائیں، یہ پانی گندی جگہ پر یا گٹر وغیرہ میں نہ گرے۔ 21 دن تک روزانہ اس مریض کو نہلائیں۔ اللہ والو انشاءاللہ تعالی العزیز تمام مرض ختم ہو جائے گا، اللہ رب العزت شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں گے۔ اس عمل سے جادو کا علاج کرو گے، اللہ رب العزت رزق کی برسات کر دے گا۔ آپ الٹیاں بھی مارو گے تو اللہ رب العزت سیدھیاں ہی کر ڈالے گا، رحمت کی جھڑی لگے گی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں، لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہت بھی تیری ہے، تعریفیں بھی تیری ہیں، یحیی و یمیت، زندگی موت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، بے شک ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے، یعنی کہ اللہ ہی اللہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کلمات پر اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت چھم چھم برسنے لگتی ہے۔ جہاں رحمت چھم چھم برسے گی وہاں صحت بھی ہوگی، وہاں عزت بھی ہوگی، وہاں شہرت بھی ہوگی، وہاں رزق بھی ہوگا، وہاں برکت بھی ہوگی، اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اللہ والو امید کرتی ہوں کہ میں نے اتنی تفصیل سے آپ کو یہ سارا کچھ سمجھایا ہے، آپ کو کومنٹ میں یا واٹس ایپ پر جا کر پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ آپ نے اپنا حصار کرنا ہے، اول و آخر 3 بار درود، ایک بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 3 بار درمیان میں آیت الکرسی پڑھنی ہے، دونوں ہاتھوں پہ دم کرنا ہے اور پورے جسم کا حصار کر لینا ہے۔ اس کے بعد صرف ایک تسبیح آپ نے چوتھے کلمے کی پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح رات کو آپ نے سونے سے پہلے اپنا حصار کرنا ہے، کڑا لگانا ہے آیت الکرسی کا، اور ایک تسبیح آپ نے چوتھے کلمے کی پڑھنی ہے۔ بیمار ہیں تو پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، اگر مرض کی شدت زیادہ ہے تو وضو کروائیں، اگر مرض کی شدت اس سے بھی زیادہ ہے تو 21 دن اس پانی سے روزانہ نہلائیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز ایسی برکت ہوگی، ایسی شفا ہوگی کہ جیسے زندگی میں کبھی دوبارہ بیمار ہی نہیں ہوئے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام بہن بھائیوں کو، سننے والوں کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اتنے فضائل میں بیان کیے ہیں، لیکن اگر میں اس کے فضائل بیان کرنے لگوں آپ کو تو مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی ہی کم پڑ جائے گی۔ تو اللہ والو جن جن بیماریوں کا ذکر کیا ہے، جن جن تکلیف کا ذکر کیا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بیماری آپ کے ساتھ، کوئی ایک بھی مسئلہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ اس عمل کو شروع کریں، اور آپ نے یہ جلالی عمل کے ساتھ کوئی دوسرا عمل نہیں کرنا، بس یہ ایک عمل کر لیں، پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔